تشریح غزل شاعر فیض احمد فیض۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ دلچسپ معلومات۔ سال 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے فرمان کے تحت عورتوں کے ساڑی پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پاکستان کی مشہور گلوکارہ اقبال بانو نے احتجاج درج کراتے ہوئے لاہور کے ایک اسٹیڈیم میں کالے رنگ کی ساڑی پہن کر 50,000 تماشائیوں کے سامنے فیض احمد فیض کی یہ نظم گائی۔ نظم کے بیچ میں سامعین کی طرف سے انقلاب زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ غزل تشریح ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا اناالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ غزل کی تشریح۔ دراصل اس نظم کا اصل عنوان ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ یہ سورہ رحمان کی آیت کا ٹکڑا ہے جس کا مفہوم ہے کہ صرف اللہ کی ہی ذات باقی رہے گی، لیکن اب یہ نظم ہم دیکھیں گے کہ عنوان سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے۔ اس وقت سی اے اے کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جے این یو کے طلباء ایک دوسرے لوگ بھی اس نظم کو گروپ کی شکل میں گا گا کر حکمران وقت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یوم سات ضرور آتا ہے اور ہر حکمران کے دن ایک نہ ایک دن لگ جاتے ہیں۔ یہ نظم ایک فوجی حکمران کے دور اقتدار میں لکھی گئی تھی۔ وہ فوجی حکمران تھے جنرل ضیاء الحق۔ جب ضیاء 1970 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار پہ قابض ہوئے تو فیض نے یہ نظم کہی تھی۔ اس نظم میں پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ساڑی باندھنے پہ بھی پابندی لگائی تھی۔ پاکستان کے معروف سنگر اقبال بانو نے اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ساڑی پہن کے لاہور میں 50,000 کے مجمع میں گا کر قابل ذکر ہے کہ اقبال بانو نے 1984 میں نظم گائی تھی۔ اس وقت تک فیض احمد کے انتقال کو 2 سال ہو گئے تھے اور جنرل ضیاء کے دور حکومت کا خاتمہ ان کے ایک فضائی حادثے کے ساتھ 1988 میں ہوا تھا۔ اس نظم کے خلاف شکایت دراصل شاعری کے بارے میں نا سمجھی کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مصرعے پر اعتراض ہے جس میں بت اٹھوانے کی بات کہی گئی ہے، لیکن شکایت کنندہ اس کے حامیوں کو یہ نہیں معلوم کہ مذکورہ مصرعہ ایک علامتی مصرعہ ہے۔ عرض خدا کے کعبے کا مطلب حکمرانوں کے محلات ہیں اور بت سے مراد ان محلات میں بیٹھے ہوئے حکمران وقت ہیں جو عوام سے اپنی پوجا کروا رہے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ لوح ازل یعنی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب سب کا حساب کتاب ہوگا اور جب ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ چونکہ فیض ایک کمیونسٹ شاعر تھے اس لیے اس نظم میں انہوں نے اپنے کمیونسٹ نظریات بھی داخل کیے۔ ان کا کہنا ہے جب ظالم حکمرانوں کے تاج اچھال دیے جائیں گے، ان کے تخت گرا دیے جائیں گے تو اس کے بعد اقتدار عوام کے ہاتھ میں آئے گا جو صدیوں سے کچلے اور محرومی کے شکار ہیں۔ اس نظم کو ہندو دشمن کہا جا رہا، حالانکہ اس کا ایک مصرعہ اسلام کے نظریات کے منافی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اٹھے کا اناالحق کا نعرہ، یہ نعرہ صوفی سرمد نے لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہی میری ذات ہے۔ زیرو میں یہ صوفیہ کا نظریہ ہے کہ کسی نے اسے سورہ اخلاص میں کہا گیا کہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے اسے جنا ہے۔ اس لحاظ سے اناالحق کا نعرہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا اورنگزیب سرمد کا سر قلم کرا دیا تھا۔ ہندو نے اس نظریے سے میل کھاتا ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میں برہم ہوں۔ اس لیے یہ کہنا کہ نظم ہندو مذہب کے خلاف ہے سراسر جہالت کی بنیاد پر ہی شکایت ہے۔ اس کافی بحث مباحثہ ہو چکا ہے، سنجیدہ شخص نے اس کی شکایت نہیں کی۔ آئی آئی ٹی کی کمیٹی حقیقت حال کو سمجھے گی اور صحیح نتیجے پر پہنچے گی۔